یا للفلاح فرمایا کہ تم جب کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہو نا، اس میں چونکہ نرمی کا اظہار ہے، یہ مسکرا کے بات آپ نے بات بھی کر لی اور آپ نے صدقہ بھی کر لیا۔ نرمی کے حوالے سے یہاں تک کہ حضور نے فرمایا جب تم دو بندے آپس میں ہاتھ ملاتے ہو بہت اجر ہے، بہت اجر ہے۔ مگر علماء نے فرمایا پتہ ہے کہ کس کو زیادہ اجر ملتا ہے؟ دونوں بندوں نے برابر کا ہاتھ ایسے کیا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا، نرمی کا اظہار کیا، دونوں نے برابر کا ہاتھ، اجر کس کو زیادہ ملے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اس ہاتھ ملانے میں جس نے زیادہ نرمی اور محبت اور خوشی کا اظہار کیا اور ہاتھ کھینچنے میں تاخیر کی، تو کئی جو ہوتے ہیں وہ تو ایسے کرتے ہیں، ایسے وہ تو کرنٹ مار دے نا، ہاتھ پورا ملاتے نہیں۔ چودھری صاحب کی چودراہٹ میں فرق پڑتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں چودھری صاحب ہوں جناب، میں مار صاحب، ایسے ایسے کرتے نہیں۔ میں ہاتھ ملانے میں جو گرم جوشی کا اظہار کرے اور اس حال چال پوچھنے میں مسکراہٹ بکھیرے اور ہاتھ کھینچنے میں تاخیر کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو ہر وقت اپنے اوپر درستگی اور وہ ایک خاص قسم کا ہیبت کا وہ خول طاری کرتا ہے، میں یہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں حدیث کہ بندے فرمایا جس سے بات کرتے ہوئے ڈریں، او یار ادنا کی گل کریے، او یہ تو یار دور ہی چنگا ہے بھائی، پتہ نہیں انہیں کی کرنٹ مار دینا، یا فرمایا لوگ اس کو اس لیے سلام، او یار انہوں ذرا سلام سلوم کرو، ادنا جپی شپی لاؤ پائی، کوئی پتہ نہیں کدو ہی آتما رول دے، ادنا بنا کے رکھو بھائی ورنہ رو۔ فرمایا ایسا بندہ اللہ کا بڑا ہی ناپسندیدہ ہے کہ جس کی لوگ عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں۔ سب سے زیادہ اللہ کا مغضوب ترین، اللہ کا سب سے زیادہ گویا دشمن کہ محض لوگ اس لیے اس کے ساتھ بنا کے رکھو، پائیے تے بیڑا تار دے گا، یہ کر دے گا، وہ اتنا بنا کے رکھو، جس کے شر کی وجہ سے لوگ سلام کریں، شر کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کریں۔ تو لہذا ہمیں اپنا تعارف یہ بنانا چاہیے، نہیں یار کوئی گل نہیں، اے بندہ نا معاف کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بندے ناراض ہوئے، ان میں سے ایک نے ان سے معافی مانگی، اور فرمایا جس نے معافی مانگی اور اگلے بندے نے نرمی نہ کی اور اس سے راضی نہ ہوا، معاف نہ کیا، فرمایا اس بندے کو بتا دو قیامت والے دن حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آئے۔ معافی مانگنا بھی بہت بڑا مردوں والا کام ہے اور معاف کر دینا بھی بڑی بات ہے۔ نرمی کریں، بیوی بچوں کے ساتھ نرمی، بہن بھائیوں کے ساتھ نرمی، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی، اہل محلہ کے کل مخلوق کے ساتھ نرمی۔ اور یہاں یہ عورتوں میں بھی ہے پرابلم، مردوں میں بھی، تصوف میں، سلوک میں، اللہ کی بارگاہ میں، صوفیاء کے ہاں وہ مرد، یہ والا حصہ اپنے گھروں میں سنانا ہے اور بہت گھروں میں محبت آئے گی انشاءاللہ۔ مردوں میں یعنی مرد کا کمال کیا ہے یا مرد کی ولایت کیا ہے کہ وہ عبادت میں بہت آگے، اور عورت راہ سلوک میں کون سی زیادہ آگے ہے یا مقام پاتی ہے؟ جو خدمت میں آگے۔ کئی عورتیں نمازیں تو بہت پڑھتی، تہجد بھی پڑھتی، ہاں جی، مگر مہمان آ جائے بیمار پڑ جاتا، ہاں جی، قرآن بہت پڑھیں گی، ہر وقت تسبیح پھیریں گی، مگر جب بات کریں گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آگ بکھیرے گی، کوئی فائدہ نہیں۔ تو عورت تو ہے ہی نرم چیز کا نام، حضور نے ان کو کانچ کی شیشیاں قرار دیا ہے، نرم چیز، صنف نازک۔ تو اس کے مزاج میں، اس کے معاملات میں زیادہ ایک جگہ پہ اسے سختی کا کہا گیا ہے، جب غیر محرم سے بات کریں، کپڑے لینے جائے، بازار سودا لینے جائے، سبزی لینے جائے، اگلا بندہ سمجھے تو کوئی دشمن آ گئی، مراد یہ کہ اس کے لہجے میں اتنا وقار ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔